بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا ہے۔ اس وقت سلطان کے دربار میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود ہر شخص حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ لوگوں نے اپنے دانتوں میں انگلیاں داب لی تھی کہ سلطان خود پہلی بار اس طرح خاموش بیٹھا اور اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ سلطان کی زندگی کا یہ پہلا ایسا کیس تھا جس نے سلطان کو یوں خاموش کروا دیا تھا۔ سلطان حیرت کے مارے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس لڑکی کی آنکھوں میں بے بسی نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم کے اوپر پھٹا ہوا لباس اس بات کی گواہی دے رہا تھا، لیکن پھر بھی سلطان کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ہچکچا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کے کہے ہوئے الفاظ کے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سلطان کے تمام مشیر بھی اس وقت خاموشی بیٹھے تھے۔ انہیں اس لڑکی کے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ یقیناً وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اور ان میں سے ایک نے اٹھ کر تنظیمہ سلطان کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ سلطان اعظم، یقیناً یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ کیا ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے جیسا یہ لڑکی کہہ رہی ہے؟ کوئی ذی ہوش انسان ایسی بات نہیں کر سکتا۔ جبکہ سلطان خاموش بیٹھا ہوا تھا، اور دوسرا مشیر بھی پہلے مشیر کی شے پر اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سلطان معظم، مشیر اعلیٰ سچ کہہ رہے ہیں۔ واقعی یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی اور بات ہوگی، اور ہمیں معاملے کی تحقیق کر کے ہی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ سلطان نے ان دونوں کی بات بغور سنی، لیکن کہنے لگا، میں آپ دونوں احباب کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں لے سکتا جس سے کسی کی حرمت پہ حرف آتا ہو اور میرے انصاف پر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ اسی لیے میں اس لڑکی کو ابھی کچھ وقت کی مہلت دے رہا ہوں۔ تب تک میں تمام ثبوت و شواہد پر غور کروں گا اور پھر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ ابھی یہ لڑکی اپنی عدت پوری کر لے اور اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ یہ کہہ کر سلطان نے دربار برخاست کر دیا۔ ہم پہلی بار سلطان کے چہرے کے اوپر فکر اور پریشانی تھی۔ سلطان کو لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی جڑی ہے جو یہ چھپا رہی ہے یا پھر بتانا نہیں چاہتی۔ اس لیے سلطان نے اس لڑکی کی عدت ختم ہونے تک انتظار کرنے کا کہا۔ سلطان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا جس کے کسی بھی عام انسان کو سمجھنے کے لیے بہت وقت لگتا، کیونکہ سلطان اس طرح ہوا میں کبھی کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے فیصلے کو ہر طرح سے جانچ پر رکھ کر ہی کرنا تھا تاکہ اس لڑکی کے ساتھ مکمل انصاف ہو سکے۔ سلطان کے اٹھتے ہی وہاں پر موجود درباری ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پھسر کرنے لگے اور سوچنے لگے، یقیناً سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی دکھائی ہے، ورنہ یہ لڑکی تو صاف صاف جھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ ایسی باتیں کوئی مجنون ہی کر سکتا ہے جیسے یہ باتیں کر رہی ہے۔ لیکن کیونکہ وہ سب سلطان کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے سلطان کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کی اور دربار پر برخاست ہو گیا۔ وہ لڑکی کی بھی اپنی پسماندہ حالت کے ساتھ واپس کٹیا چلی گئی۔ اس کے پاس آخری امید صرف وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی تھے جس کے پاس وہ انصاف کے لیے گئی تھی، اور اسے پوری امید تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ انصاف ضرور کریں گے، کیونکہ انصاف کا ایک زمانہ گواہ ہے، اور جس طرح کے فہم و فراست سے وہ فیصلہ کرتے، یقیناً اس کی فریاد کے مطابق فیصلہ بھی اسی طرح ہی کیا جائے گا۔ اس لڑکی کا نام شہر بانو تھا، اور وہ ایک 19 سال کی خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ ہاتھ لگائے میلی ہو جائے۔ اس وجہ سے اس کے ماں باپ اسے چھپا کر رکھتے تھے، گھر سے باہر نکلنے نہ دیتے تھے، جبکہ اسی ماں ہمیشہ اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتی تھی۔ لڑکی جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو ہمیشہ پردے کا اہتمام کرتی تھی۔ باہر نکلتی یہی وجہ تھی کہ آج تک کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی علاقے کے اوباش لڑکے اکثر اس گھر کے قریب ڈیرا ڈالے رکھتے تھے، اس لڑکی کا چہرہ ایک بار دیکھ لینے کی خواہش رکھتے، لیکن اس لڑکی کے والد کے احترام کی وجہ سے وہ ایک حد سے تجاوز نہ کرتے۔ تاہم شہر بانو بخوبی جانتی تھی کہ وہ لڑکے کیوں وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ خود کو ڈھانپ کر رکھتی تھی اور اپنے چہرے کو چھپا کر رکھتی تھی۔ شہر بانو نے دینی تعلیم حاصل کی تھی، وہ ہمیشہ دین کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ شہر بانو جوان ہوئی تو اس کے رشتے کے لیے بہت سارے پیغام آئے، لیکن اس کے ماں باپ نے ابھی کسی بھی پیغام کو منظور نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی دین کے حساب سے کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ کسی ایسے لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو
کہ قرآن کا حافظ ہو اور دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ شہر بانو کے ماں باپ اس لیے اس کے رشتے کے لیے تھوڑا سا فکر مند تھے، کیونکہ شہر بانو کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے جیسے حافظ نعیم کا رشتہ شہر بانو کے لیے آیا تو اس کے والدین نے تھوڑی سی تحقیق کر کے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ وہ ہر لحاظ سے اچھا رشتہ تھا۔ شہر بانو کے نکاح کی تاریخ پکی ہو گئی اور یوں اس کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ شہر بانو بہت خوش تھی، کیونکہ وہ حافظ نعیم ہر لحاظ سے ایک اچھا اور معتبر رشتہ تھا۔ جو نکاح کے دن قریب آ رہے تھے، شہر بانو کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کیا تو اس کی ماں کہنے لگی، جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تب ایسی گھبراہٹ فطری طور پر اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ اس پر پریشانی والی کوئی بات نہیں، لیکن شہر بانو کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا دل اتنا گھبراتا کیوں ہے، اور بجائے خوش ہونے کے کہ وہ عجیب سوچوں میں گھری ہوئی رہتی تھی۔ شہر بانو کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس نکاح کے لیے منع کر دے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو دکھ میں نہیں دینا چاہتی تھی، جن نے اس کے لیے بہترین رشتہ تلاش کیا تھا، اس لیے خاموش رہی۔ لیکن اپنی کیفیات کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ اس کی چھٹی ہنس اسے بار بار کسی غلط بات کا اشارہ دے رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، لیکن شہر بانو نے اپنے باتوں پر توجہ نہ دی۔ شہر بانو نے اپنی عبادت میں اضافہ کر دیا تھا، اس نے اپنے ذکر و اذکار میں اضافہ کر دیا اور وہ اب پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی ماں اس عبادت میں مصروف دیکھ کر خوش ہوتی، لیکن انہیں در حقیقت اندر کی بات کا علم نہیں تھا۔ شہر بانو آخر ایسا کیوں کر رہی تھی؟ نکاح سے 2 دن پہلے شہر بانو جب رات کے وقت سوئی ہوئی تھی تو اس رات اسے ایک عجیب سا خواب دکھائی دیا، جس نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ دلہن بنی سیج پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس وقت اس نے سنگار کیا ہوا ہے اور اسے زیور پہنا ہوا ہے اور لال رنگ کے سوٹ میں وہ بستر پر بیٹھی ہے کہ اتنے میں اس کا شوہر اندر کمرے میں آتا ہے۔ شہر بانو شرم و حیا کی وجہ سے سمٹ سی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کا شوہر قریب آتا ہے تو شہر بانو کے بستر کے ارد گرد سانپ ہی سانپ آگ آتے ہیں۔ شہر بانو گھبرا جاتی ہے اور چیخنے لگتی ہے۔ اس کا شوہر بھی گھبرا کے کمرے سے باہر بھاگ جاتا ہے، جبکہ اس کے باہر بھاگنے کے بعد وہ سانپ غائب ہو جاتے ہیں۔ شہر بانو بہت حیران ہوتی ہے اور اپنے بستر کو حیرانی سے دیکھتی ہے، جہاں پر اب کوئی سانپ موجود نہیں ہوتا، جبکہ اس سے پہلے یہاں پر اتنے زیادہ سانپ موجود تھے کہ شہر بانو کو لگ رہا تھا کہ وہ سب مل کر اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، لیکن اس کے شوہر کے باہر بھاگتے ہی وہ سب سانپ غائب ہو گئے۔ گھبراہٹ کے عالم میں شہر بانو ایک دم آنکھ کھل گئی اور خواب کو سوچ کر وہ پریشان ہونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کوئی خواب اس نے دیکھا ہے۔ پہلے تو وہ اپنی ماں کو اس خواب کے بارے میں بتانے لگی تھی، لیکن پھر سوچ کر خاموش ہو رہی تھی کہ وہ 2 دن بعد اس کا نکاح۔ اس کی ماں بہت خوش تھی، اس طرح کے خواب کے بارے میں بتا کر وہ انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی، اس لیے شہر بانو نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تاہم اس کے اپنے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مستقل پریشانی میں مبتلا ہے۔ خیر، ان کے چھوٹے چھوٹے اشاروں کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور پھر جس دن اس کا نکاح ہوا، نکاح کے وقت بھی وہ اوپر سے گھبرا رہی تھی اور اس کا دل یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس نے حافظ نعیم کو اپنی زوجیت کے حقوق دے دیے اور یوں وہ حافظ نعیم کے نکاح میں آ گئی۔ شہر بانو کی رخصتی ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی رخصتی پر بہت اداس ملول نظر آ رہے تھے، کیونکہ شہر بانو ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے جانے کے بعد گھر خالی ہو گیا تھا۔ تاہم شہر بانو دل میں ڈھیروں وسوسے لیے رخصت ہو کر حافظ نعیم کے گھر آ گئی۔ جس کسی نے بھی شہر بانو کو دیکھا اس کے حسن کا گرویدہ ہو گیا۔ خود حافظ نعیم بھی شہر بانو کی پہلی جھلک دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شہر بانو اس وقت اپنے کمرے میں موجود حافظ نعیم کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ان کی شب عروسی تھی۔ حافظ نعیم ان کے انتظار میں شہر بانو کی آنکھیں لگ گئی، وہ نیند میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران ہو گئی۔ شہر بانو اس وقت ایک گھنے جنگل میں موجود تھی اور اس کے ارد گرد سناٹا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ شہر بانو ایک دم خوف زدہ ہو گئی اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اٹھتے ہی درد کرائیں اس کے ہونٹوں سے نکلنے لگی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور جسم پر جگہ جگہ
खरवंचे के निशान थे, जैसे किसी ने जिस्म को जिसने चाहो। शहरबानो की हालत इस वक्त ख़राब थी और उसे उठकर चला भी नहीं जा रहा था। वो बहुत घबरा रही थी और रोने लग गई। शहरबानो ऊंची ऊंची आवाज़ में अपने शोहर को पुकारने लगी। वहाँ पर इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। दूर दूर फैलता सन्नाटा अंधेरों का इस साथी शहरबानो ज़ारो कतार रोने लगी। वो परेशान हो गई थी, आखिर ये सब इसके साथ क्या हो रहा है। इसके जिस्म पर इसे साफ महसूस हो रहा था जैसे किसी ने ज़बरदस्ती की है, लेकिन शहरबानो को इसके बारे में कुछ याद नहीं था। शहरबानो अपने जिस्म में मौजूद लिबास देखकर जो जगह जगह से फटा हुआ था, इससे झांकती हुई खरोंचें साफ नजर आ रही थी। शहरबानो को एकदम खुद से घुन महसूस हुई। वो हाथ मार मार कर जैसे ही इन खरोंचों को मिटाने देना चाहती थी, लेकिन वो खरोंचें मुस्तकिल इसके जिस्म पर मौजूद थी। शहरबानो रोने लगी और रोते रोते जाने कब बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो वो अपने घर में उसी बिस्तर पर मौजूद थी जहाँ पर वो अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। शहरबानो एकदम उठ कर बैठी। इसका शौहर सामने ही खूनख्वार नज़रों से उसे देख रहा था। इसे होश में आता देखकर वो कहने लगा, मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, अब तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसी किसी भी बदकार औरत को अपने घर में नहीं रख सकते जो शादी की पहली रात ही मेरे घर से गायब हो जाए और कहीं और मुंह काला करके वापस आ जाए। तुम यहाँ से चली जाओ। हाफिज नईम ने इसके बाद इसे 3 बार तलाक दे दी। शहरबानो इसे रोकती रह गई, इसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ वो देख रहा है वो सब गलत है। इसमें शहरबानो की मर्जी शामिल नहीं थी। शहरबानो को तो मालूम भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन हाफिज नईम ने इसने एक नहीं सुनी और इसका यही कहना था कि अब तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ से चली जाओ। शहरबानो अपने दुखते हुए वजूद को उठाए उठ खड़ी हुई और अपने पैरों को घसीटती हुई घर से बाहर आई। रात का आखिरी पहर था। वो एक दुल्हन जो रात के वक्त तलाश याफ्ता हो गई थी अपने घर की तरफ चल पड़ी। इसे यहाँ से रास्ते का तो मालूम नहीं था, लेकिन वो अंदाजे से ही अपने माँ बाप के घर की तरफ चल पड़ी। सारे रास्ते वो रोती आई। इसकी आंखों में गहरे बेचैनी बेबसी थी और वो सारा वजूद दुख की हालत में था। शहरबानो सारे रास्ते सोचती आई, आखिर इसके साथ ये सब क्यों हुआ, किसने किया, कौन इसके साथ ऐसी गलत हरकत कर सकता है। लेकिन शहरबानो को कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसे अपने माँ बाप का ख्याल आया, आखिर वो इन्हें जाकर क्या बताएगी, वो क्यों तलाक लेकर आ गई है, इसके शौहर ने क्यों इसे घर से निकाल दिया है। शहरबानो यही सब सोचती हुई जब इनके दरवाजे पर पहुंची तो दरवाज़ा खटखटाते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। इसकी हिम्मत यहीं तक थी। शहरबानो को जब होश आया तो अपने घर में मौजूद अपने बिस्तर मौजूद थी। इसकी माँ बाप इसके इर्द गिर्द परेशान बैठे थे। ताहम इस वक्त शहरबानो का वजूद चादर में ढका हुआ था। शहरबानो इन दोनों की तरफ देखकर बे आवाज़ आंसू बहाने लगी। इसे होश में आता देखकर इसकी माँ एकदम इसकी तरफ बढ़ी और इसे कहने लगी, शहरबानो क्या हुआ है बेटा, तू रात के दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी, क्या हुआ है, आखिर कुछ बता तो सही। शहरबानो इससे पूछा। तुम शहरबानो इस वक्त सवाए आंसू के कुछ भी नहीं था, जबकि इसकी माँ बाप इसकी तरफ मुंतज़िर निगाहों से देख रहे थे। इन्हें शहरबानो पर गुजरे वाली क़यामत कुछ अंदाज़ा था, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि असल बात क्या है। जब शहरबानो रोते हुए हिचकिचियों के दौरान सारी बात बताई तो वो दोनों हैरत और परेशानी के मारे दंग रह गए। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि शहरबानो ऐसी कोई बात कर सकती है, इसके साथ ऐसा कुछ हो चुका है। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। शहरबानो का बाप हिम्मत करके आगे बढ़ा और कहने लगा, बेटी मुझे सच बताओ, क्या वाकई ऐसा ही है। शहरबानो ने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाप के चेहरे पर परेशानी और खौफ की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। इन दोनों को शहरबानो का गम खाने लगा। एक तो ना जाने किसने शहरबानो के साथ ये बदकारी की और फिर दूसरी तरफ इसके शौहर ने इस जुर्म के पावाश इससे तलाक दे दी। शहरबानो अब इद्दत में थी। वो काजी के पास जाना चाहती थी और इस मामले में पेश करना चाहती थी, जबकि इसकी माँ ने इसे मना कर दिया और कहने लगी कि अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम काजी के पास मत जाओ। अगर तुम काजी की अदालत में पेश हो गई तो हमारी इज्जत उछाली जाएगी। लोग इस तरह के सवाल करेंगे और इन सवाल के जवाब नतीजों में तरह तरह की बातें बाहर आएंगी। हम नहीं चाहते कि तुम या हमारे ऊपर कोई हर्फ आए, इसलिए इस बात को खामोशी से पी जाओ। लेकिन शहरबानो के ऊपर रात ने जो गहरे असर छोड़े थे वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। छोटी सी उम्र में इसके वजूद पर इतने घनाउने ज़ख्म और फिर इन ज़ख्मों के नतीजे की रूह
درد محسوس کرتی رہی۔ شہر بانو برداشت نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ قاضی کے پاس انصاف لینے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کی التجا کے آگے وہ بے بس ہو گئی تھی۔ اس نے قاضی کے پاس جانے کا ارادہ موقوف کر دیا۔ وہ خاموشی سے گھر بیٹھ گئی، لیکن جب اسے اپنے جسم پر موجود خرمنچیں نظر آتی تو اس کیفیت کو دورے والی ہو جاتی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پھیر پھیر کر ان نشانوں کو ہٹانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مارنے لگتی۔ اس کی ماں باپ اسے سنبھالتے سنبھالتے نڈھال ہو رہے تھے، لیکن شہر بانو کی حالت کافی دیر اس طرح رہتی، پھر وہ اسی دورے کی کیفیت میں بے ہوش ہو جاتی۔ اس کے ماں باپ پریشان تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر شہر بانو کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ دونوں بوڑھے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اس کی شادی کی تھی، لیکن ان کی بیٹی نہ تو ختم ہونے والی زخم لے کر واپس لوٹ آئی۔ شہر بانو کے ماں باپ اب صرف اس فکر میں کھائے جا رہے تھے کہ شہر بانو کی تو ختم ہو چکی تھی، اب وہ پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ اس کے ماں باپ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس کے اوپر مختلف قرآنی آیات پڑھ کر پھونکتے رہتے تھے، اس کی صحت کی خیال رکھتے تھے۔ اس کی ماں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ اب پہلے سے بہتر تھی۔ اس کے جسم پر موجود خراشیں بھی ختم ہو چکی تھی۔ شہر بانو کو جب وہ رات یاد آتی تو وہ جلنے لگتی، اس کی روح زخمی ہونے لگتی، وہ تڑپنے لگتی۔ شہر بانو اکثر ایک خواب سے پریشان کرتا۔ جب اسے طلاق ہو کر گھر واپس آئی تو وہ ایک خواب اسے ہر ہفتے 15 دن کے بعد دکھائی دیتا۔ وہ دیکھتی کہ دلہن کے لباس میں بستر میں لیٹی ہوئی ہے، اوپر دو وجود جھکے ہوئے ہیں۔ وہ جو وجود کچھ عجیب و غریب حلیے کے مالک ہیں، ان کی قد و قامت بڑے ہوتے ہیں، وہ شہر بانو کے اوپر جھکے ہوتے ہیں۔ شہر بانو یہ خواب دیکھتی ہے تو ایک دم چلا کر اٹھ بیٹھتی ہے، اپنے رونگٹے کھڑے ہو کر محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ کیفیت کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، جب تک اس خواب کو سمجھ نہیں آتی۔ اپنے باپ کو اس کے بارے میں بتا نہیں سکتی۔ شہر بانو کو طلاق کے سال گزر چکا تھا، اب وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اب وہ برا خواب بھی دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کی دوبارہ شادی کا سوچا۔ شہر بانو نے جب انہیں بات کی تو وہ بے بسی کے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، یہ شادی نہیں کر سکتی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے پہلے ساتھ کیا ہوا ہے، اب میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ شہر بانو نے بے بسی بھرے لہجے میں دکھ سے کہا تو اس کی ماں فوراً تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، اللہ نہ کرے اب تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو، تم پریشان نہ ہو، اگر پہلی بار تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہی ہوگا، اب کی بار سب سے اچھا ہو جائے گا، تم یقین رکھو۔ شہر بانو کی ماں نے اسے تسلی دی۔ شہر بانو بے بسی سی ہو گئی، وہ اپنے ماں باپ کے آگے کچھ نہ بول سکی۔ یوں ہی اس کے باپ نے دوبارہ اس کے لیے رشتہ دیکھا۔ رشتے کے دینی عالم تھا جو ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ ان کی پہلی 2 بیٹیاں تھیں، کیونکہ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے کسی عورت کا ساتھ چاہیے تھا۔ یوں شہر بانو کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا گیا۔ شہر بانو اس بار بہت گھبرائی ہوئی تھی، اسے رہ رہ کر پچھلی بات یاد آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو اپنے خوف کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگی، اب کچھ ایسا بھی نہ ہو اس کا گھر بس جائے، اس کی ماں باپ کو بھی اس طرف سے سکون آ جائے۔ لیکن شاید اس کی قسمت میں اور بھی پریشانیاں لکھی ہوئی تھی، اس لیے جیسے ہی شہر بانو کی رخصتی ہوئی، کمرے میں تنہا تھی۔ اب کی بار بھی اس کے ساتھ وہی ہوا جیسے کہ پچھلی دفعہ۔ شہر بانو کو جب ہوش آیا تو اس کا شوہر سامنے ہی کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی تھی۔ شہر بانو سے کہنے لگا کہ تم کہاں گئی تھی؟ میں کب سے یہاں پر تمہارا منتظر تھا، جبکہ شہر بانو کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ مجھے علم نہیں میں کہاں گئی تھی، میں تو یہیں پر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس کے شوہر غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ شہر بانو کے شوہر نے غصے میں اسے مخاطب کیا اور یوں یہ بحث بڑھ کر طلاق پر ختم ہوئی۔ شہر بانو دوسری بار طلاق کا داغ لے کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی آئی۔ اس کے ماں باپ نے جب دوبارہ اسے دروازے پر دیکھا تو ان کی ہمت جیسے ختم ہو گئی ہو اور وہ زمین پر گرتے چلے گئے۔ ماں کی حالت بہت بری تھی، وہ شہر بانو کے اوپر دوسری بار یہ قیامت دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ اب کی بار انہیں شہر بانو سے کچھ پوچھنے کا خیال ہی نہیں آیا، کیونکہ شہر بانو کے چہرے کے اوپر ساری داستان صاف لکھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شہر بانو کی ذہنی حالت اس وقت بہت خراب تھی، اس کے جسمانی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، جسم پر زخموں کے نشان۔ وہ اس وقت اتنی نڈھال تھی کہ اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شہر بانو کے بال
बिखर कर उलझे हुए थे। इसके बालों में मिट्टी और गिर्द लगी हुई थी। शहर बानो अब इस बार बहुत टूट चुकी थी। अपने माँ बाप को सामने देखकर वो ऊंची ऊंची रोने लगी और बैन बैन कहने लगी। इसके माँ बाप ने इसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन शहर बानो ने इस वक्त दर्द की इंतहा पर थी। यही वजह थी कि वो संभल नहीं पा रही थी। सारी रात शहर बानो इस हालत में रही और फिर रोते रोते कब इसकी आंख लग गई इसे पता नहीं चला। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो इसने एक अज़म के साथ कुछ सोचा और सीधी अपने माँ बाप के पास चली गई। जब इसने वही बात की अपने माँ बाप से कही तो वो खामोशी से बेबसी भरी निगाहों से इसे देखते रह गए। जब शहर बानो कहने लगी कि अगर आप मेरा साथ नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन मैं अब के बार सुल्तान के दरबार में जाऊंगी और इनसे अपने लिए इंसाफ की मांगूंगी। मैं बेवजह दोबारा तलाक हुई है, मुझे बद किरदार कहा गया है, मेरे किरदार पर उंगलियां उठाई गई हैं, मेरे वजूद को नोचा गया। मैं कैसे खामोश रह सकती हूँ? आप सिर्फ लोगों की बातों की परवाह की वजह से अपनी बेटी के साथ ये जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे। क्या करें? शहर बानो ने अपने बाप के मुखातिब करके कहा। इन दिनों में बाप के पास सिवाय आंसू के इस बात का कोई जवाब नहीं था। दोनों इस वक्त निढाल बैठे हुए थे और इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। ताहम जैसे ही दरबार का वक्त ख़त्म हुआ तो शहर बानो दरबार चली आई। वो अकेली लड़की थी जो इस तरह चेहरा उठाकर तन तना सुल्तान के दरबार में आई थी। इसने वहाँ पर आकर अपनी अर्जी जमा करवा दी थी, लेकिन वो फिर भी सुल्तान के दरबार में इससे मिलकर बात करना चाहती थी, जबकि वहाँ पर दरबान इसे वापस भेजना चाह रहे थे, लेकिन वो अपनी ज़िद की वजह से वहीं पर बैठी रही और इसका कहना था जैसे ही दरबार लगेगा वो सुल्तान से मिलकर जाएगी। इसके ऊपर जो जुल्म हुआ है वो सुल्तान को बताकर चली जाएगी। इस लड़की के लहजे में आंखों में कुछ ऐसी बात थी जो कि दरबारान खामोश हो गए। कुछ देर के बाद जब दरबारान लग चुका तो वो फौरन उठ खड़ी हुई। अब की बार दरबानों ने इसे नहीं रोका। वो सीधी सुल्तान के दरबार में हाजिर हुई। सुल्तान ने जब इस लड़की को इस हुलिये में आते हुए देखा तो इससे बड़ी हैरत हुई और इसने अपने पास बैठे मुशीर से इसके बारे में पूछा। तो चूंकि शहर बानो पहले ही अर्जी जमा करवा चुकी थी तो मुशीर ने इसकी अर्जी पढ़कर सुनाई। सुल्तान हैरानी वो अर्जी सुनकर कहने लगा, ए नौजवान लड़की, तुम बताओ आखिर क्या माजरा है? तुमने अर्जी में जो ये सारी बातें लिखी हैं क्या वो सब सच हैं? आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? इतने में शहर बानो उठ खड़ी हुई और सर उठाकर सामने तख्त पर बैठे सुल्तान की तरफ देखा और कहने लगी, ए मेरे सुल्तान, मैंने इस अर्जी में जो कुछ लिखा है वो सब सच है। मेरी आप बीती है, ये देखें मेरे जिस्म पर अभी भी इन खरोंचों के निशानात हैं। मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरे बाल उलझे हुए हैं और बिखरे हुए हैं, मेरी आंखें रो रो कर खुश्क हो चुकी हैं। मैं इस वक्त गम व मातम की मुजस्सिम में तस्वीर बनी हुई हूँ। इसमें मैं किसी तरह झूठ नहीं बोल सकती हूँ। मेरे साथ दोबारा ऐसा हो चुका है और ना हक मुझे बेगुनाह को मेरे शौहर ने दोनों बार तलाक दे दी। मैं कब तक इस अजियत से गुजरती रहूँगी? मुझे इससे निजात दिलाएं। इस लड़की ने अपनी फरियाद दरबार में रखी तो सुल्तान कहने लगा, लेकिन तुमने तो अर्जी में कहा कि 2 जिन्नात तुम्हारे ऊपर बदकारी करते हैं। आखिर तुम ये बात कैसे कह सकती हो? कोई जी होश इंसान कभी किसी तरह भी बात कर सकता है। लेकिन सुल्तान के कदरे गुस्से से इस लड़की को मुखातिब करके कहा। जब वो कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने इन जिन्नात को बारहा अपने ख्वाब में देखा। वो कदो कामत में बहुत बड़े हैं और आज इनके चेहरे मेरे सामने वाज़े नहीं हुए, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह आम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। वो दोनों ही मुझे गायब करके ले जाते हैं और मेरे साथ बदकारी करके मुझे वापस वहीं पर छोड़ते हैं। मुझे इनको अपने साथ ले जाने का पता नहीं चलता, इसलिए मैं ये तो नहीं बता सकती कि वो मुझे कैसे लेकर जाते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि इन दोनों ने मेरे साथ बदकारी की है और दोनों बार इनकी बदकारी की वजह से मुझ पर इल्ज़ाम लगा और मुझे तलाक हुई। इसके नतीजे में आज मैं आपके सामने इंसाफ मांगने खड़ी हुई हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, शहर बानो ने वजाहत से कहा। तो सुल्तान कहने लगे, कैसे कैसे तुम्हें इंसाफ दे सकता हूँ? यहाँ पर बैठे किसी भी शख्स को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। कोई भी शख्स ये मानने को तैयार नहीं है कि तुम जिन्नात की बदकारियों के निशाना बनी हो। सुल्तान ने इस लड़की को मुखतिब करके कहा। जब वो कहने लगी, ये देखें मेरे बदन पर जो निशानात हैं ये किसी इंसान के काम नहीं है, और फिर आप ही बताएं बंद कमरे में मैं कैसे वहां पर चली गई और जबकि मेरा शौहर बैठा हुआ था, और लेकिन मैं खुद कमरे से गायब हो गई और मुझे इस जंगल से थोड़ा सा होश आया और जब मैंने ऊपर झुके हुए 2 जिन्नात को देखा तो मुझे
خبر نہیں، جب دوبارہ ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود ہوں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ اگر کوئی انسان کسی کو نظر آتا تو اسے دیکھتا، شہر بانو نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو سلطان خاموش ہو گیا، اور اس وقت سارے دربار میں سناٹا طاری تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر وہ لڑکی سچ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں۔ سلطان کو بھی پہلی بار کسی فیصلے میں اس طرح مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ سلطان اس کا دل اس لڑکی کی باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ لہذا وہ کچھ دیر سوچنے میں مبتلا رہا اور درباری کی طرف دیکھنے لگا، اور انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے سلطان بہت مشکل میں ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص انداز میں درباریوں کو مخاطب کر کے کہا، ابھی کوئی بھی اس لڑکی کی گواہی نہیں دے رہا، اور اس لڑکی کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسے ہی یہ لڑکی اپنی عدت مکمل کر لے گی تو اس کی شادی میرے خاص وزیر کے بیٹے کے ساتھ کر دی جائے گی، اور پھر وہی دیکھا جائے گا آخر یہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اس لڑکی کے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہاں پر موجود ہر شخص حیران تھا اور سلطان کی فہم و فراست کا قائل تھا۔ سلطان نے جس انداز سے اس مقدمے کا فیصلہ، سب کے حیران رہ گئے تھے۔ شہر بانو حیران و پریشان کھڑی تھی اور دوبارہ اسے اس اذیت میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اب چونکہ وہ خود سلطان کے پاس انصاف کی لائی تھی، اس لیے وہ اس بات ماننے پر مجبور تھی۔ شہر بانو اپنے دکھی وجود کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے اب کیوں اسے اتنا رونا آ رہا تھا۔ یہ عدت کا عرصہ بہت جلدی گزر گیا تھا اور شہر بانو نے اسے گن گن کر گزارا تھا۔ جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوئی تو سلطان کی طرف سے بلاوا آ گیا کہ شہر بانو اسے دن سے تو ڈر رہی تھی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کیا۔ مصدقہ اب اسے جانا ہی، چونکہ اپنی ماں باپ پہ پہلے ہی اپنی شادی کے بارے میں بتا چکی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑے۔ انہیں جو پہلے معلوم تھا، خوف تھا، وہ خوف اتر چکا تھا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی انصاف مل جائے، وہ اپنے آنے والی زندگیوں میں سکون سے گزار سکے۔ شہر بانو اپنے ماں باپ کے ساتھ دربار میں آ گئی تھی۔ دربار میں آج بھی وہی سب لوگ موجود تھے جو پہلے سے اس فیصلے میں تھے۔ آج ہر کوئی حیران تھا اور آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر پریشان تھا۔ کچھ ہی اندازہ نہیں تھا کہ آخر آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن اب شہر بانو کے سچ اور جھوٹ سے پردہ اٹھنے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر شہر بانو کے ساتھ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، وہ کون سے جنات کا ذکر کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان کے دربار میں سب کے سامنے شہر بانو کا نکاح سلطان کے خاص وزیر کے بیٹے کے ساتھ کر دیا گیا۔ شہر بانو اس وقت سادہ سے حلیے میں ملبوس تھی۔ وہ اسی طرح رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ شہر بانو اس وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اس حالت میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کا شوہر بھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اسے یہ سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر آج بھی پہلے کی طرح ہی ہوا تو وہ کیا کرے گی۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی، شہر بانو کی پریشانی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کا شوہر اس کے پاس کمرے میں ہی موجود تھا اور اس نے شہر بانو کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ شہر بانو ادھر ادھر باتیں کرتا رہا، لیکن شہر بانو کی گھبراہٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور پھر جیسے ہی رات کا دوسرا پہر داخل ہوئی تو شہر بانو کے شوہر نے اس کے ساتھ تھوڑی بے تکلفی دکھائی اور اس کے قریب ہو گیا۔ شہر بانو گھبرا رہی تھی، لیکن اس کا شوہر اب اپنا حق حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک بار پھر مجمع لگا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام یہاں پر جمع تھا۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ آخر کار اس رات لڑکی کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک بار پھر اسے طلاق ہو گئی کیا؟ ایک بار پھر سے اسے جنات اٹھا کر لے جائیں گے؟ ایک بار پھر جنات نے اس کے ساتھ بدکاری کی؟ مختلف ذہنوں میں لوگ سوالات گردش کر رہے تھے۔ لوگوں کے سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے سلطان کے دربار میں موجود تھے۔ ہر کوئی اپنے طور پر اندازہ لگا رہا تھا، لیکن کسی کو بھی حقیقت کے بارے میں علم نہیں تھا جب تک وہ لڑکی یہاں آ نہ جاتی۔ سلطان کا دربار لگ چکا تھا۔ سلطان آنے کہ بھی کچھ ہی وقت باقی تھا کہ اتنے میں شہر بانو اس کے شوہر دونوں اس دربار میں چلے آئے۔ شہر بانو اس وقت پورے حواسوں میں لگ رہی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر پریشانی نہیں تھی۔ آج اس کے جسم پر کھرونچے نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی اس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ شہر بانو اس صاف ستھری حالت میں دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا کہ ان کا خیال تھا کہ شہر بانو بہت زخمی حالت میں ہوگی اور نہ جانے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا۔ شہر بانو کے ماں باپ بھی وہیں پر موجود تھے اور اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں تشریف لے آئے اور اپنے تخت پر برجمان ہو گئے۔ ہر کسی نے تعظیماً جھک کر انہیں سلام پیش کیا۔ اس کے بعد اپنی اپنی نشست سنبھال لی۔ آج دربار
کھچکھچا بھرا ہوا تھا، باہر تک کھڑے تھے۔ سلطان کے اس تاریخی فیصلے کے منتظر تھے، پھر اس لڑکی کے بارے میں جان کر سلطان کا فیصلہ کیا ہوتا۔ سلطان کے چہرے پر بھی اس وقت تھوڑی سی بے چینی تھی، انہیں بھی اسی وقت لڑکی کی حقیقت کے بارے میں جاننا تھا تاکہ اپنے انصاف کی روشنی میں اس کے لیے فیصلہ کر سکیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد دربار کی کارروائی باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی۔ شہر بانو اور وزیر کا بیٹا جس کے ساتھ شہر بانو کی شادی ہوئی تھی تعظیماً کھڑے ہوئے۔ سلطان نے شہر بانو سے پوچھا، کہو لڑکی، رات کا کیا معاملہ پیش آیا؟ سلطان نے بارعب انداز میں پوچھا تو شہر بانو تعظیماً جھک کر کہنے لگی، سلطان محترم، رات تو سب خیریت رہی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسے دو بار ہوا ہے۔ تو شہر بانو نے آہستہ آواز میں کہا تو سلطان معظم چونک اٹھے اور وزیر کے بیٹے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہنے لگے، رات کیا معاملہ پیش آیا؟ کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ اگر اب سچ کہہ رہی ہے تو پھر پچھلی دو بار اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وضاحت پیش کرو۔ سلطان معظم نے دریافت کی تو وزیر کا بیٹا تعظیماً جھک کر کہنے لگا، سلطان معظم، رات میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہا اسے ایک لمحے کے لیے بھی کمرے میں تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں ہر پل اس کے ساتھ موجود رہا۔ یہ سو گئی تھی اور میں اپنے حقوق و زوجیت بھی ادا کرنے ہی والا تھا کہ ایک دم میری بیوی نے مجھے پیچھے جھٹکا دے دیا اور اس نے مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیا اور یہ ایسے ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی جیسے نیند میں ہو اور اسے باہر کی طرف لپکنے لگی۔ میں نے ایک دم اسے روک دیا، اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میرے پوچھنے پہ بھی کچھ نہیں بولی، باہر کی طرف جانے لگی۔ میں نے کچھ سوچ کر اسے جانے دیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ میں نے اسے دیکھا کہ یہ گھر سے باہر نکل گئی، مجھے تشویش ہونے لگ گئی کہ پیچھے پیچھے ہی تھا۔ یہ مختلف راستوں اور سڑکوں سے گزر کر جنگل کی طرف جا رہی تھی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا اور یہ نیند میں چلتی جا رہی تھی، یہ ہوش و حواس سے بیگانہ چل رہی تھی۔ جنگل میں راستے میں کئی بار جھاڑیوں سے اسے زخمی کیا اور ایک جگہ اس کے کیڑے کپڑے اٹک کر کپڑے پھٹ گیا، جبکہ یہ پھر بھی نہیں رکی، آگے بڑھتی ہوئی چلے گی۔ پھر جنگل کے بیچوں بیچ کر یہ وہاں رک گئی اور وہاں پر ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد بیٹھنے کے بعد یہ یوں ہی اٹھ کر کھڑی واپس آ گئی، تاہم اب اس کے بعد چہرے پر دور دراز آثار تھے۔ اس طرح واپس گھر آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں بہت حیران تھا، یہ اس طرح کیا کر رہی ہے؟ نیند میں چل کر جانا پھر طرح واپس آنا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد ساری رات میں سو نہیں سکا۔ وزیر کے بیٹے نے سلطان کے آگے ساری حقیقت بیان کر دی۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا، آخر یہ بھی کیا معاملہ ہے؟ سلطان کے چہرے پر بھی سوچ کی لکیریں واضح تھی۔ اتنے میں سلطان اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شہر بانو کے ماں باپ کو مخاطب کیا اور کہا، کیا تمہاری بیٹی لڑکی کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے؟ شہر بانو کی ماں نے کہا، سلطان معظم، جب یہ چھوٹی تھی تب اسے بیماری ہوئی تھی، حکیم صاحب نے علاج کر دیا، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ جب کبھی پریشان ہوتی ہے یا اسے کوئی بات خوف ہوتی ہے تو اس خوف سے بھاگنے لگتی ہے، نیند میں چلنے لگتی ہے، ویسے یہ بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ شہر بانو کے ماں باپ نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آخر یہ جنگل کی طرف کیوں جاتی ہے؟ سلطان کے استفسار پر شہر بانو کے ماں باپ کہنے لگے، سلطان معظم، یہ جب چھوٹی تھی تو کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا اور اسے جنگل کی طرف لے گیا تھا، وہاں پر اس نے کسی کے ساتھ بدفعلی کی تھی۔ میری بچی اس کے بعد ہمیں نیم مردہ حالت میں ملی تھی، اس وقت بعد اس کے پر اثر ہو گیا، یہ نیند چلنے لگی۔ شہر بانو کے ماں باپ روتے ہوئے، سارے دربار سناٹا چھا گیا، کسی کو اس واقعے کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سلطان نے فوراً شہر بانو کے ماں باپ سے کہا کہ وہ کون لوگ تھے؟ کیا تم لوگوں نے قاضی سے شکایت کی؟ سلطان نے اپنے مخصوص جلالی انداز میں پوچھا تو شہر بانو کے ماں جھک کر کہنے لگے، ان لوگوں کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم نے قاضی سے شکایت کی تھی، میری بچی مرتے مرتے بچی ہے، تو میرے شوہر نے منع کر دیا تھا، اگر قاضی تک یہ بات گئی تو پھر میری عظیمت سر بازار اچھالی جائے گی، اس لیے انہوں نے شکایت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ شہر بانو کی ماں باپ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، تم لوگوں کو شکایت کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر ایک دم شہر بانو سے پوچھا، کیا تم کچھ یاد ہے تو وہ کون تھا جس نے ہمارے ساتھ یہ بدفعلی کی تھی؟ تو وہ لڑکی حیرت میں آ گئی اور اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا اور کچھ بھی نہیں آ رہا۔ سلطان سوال شہر بانو آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کے سر ہلاتے بار میں جیسے سناٹا چھا گیا اور شہر بانو پہچانتی تھی، اس کا مطلب آج اسے سرعام پھانسی دی جائے گی۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف شہر بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر بانو سے پوچھا، کون ہے وہ؟ بتاؤ لڑکی، تاکہ سزا مل سکے۔ وہ یہ بدفعلی کیسے کر سکتا ہے؟ میرے دور حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر تم نے پہلے ہی اس کے خلاف شکایت کی ہوتی تو آج وہ یہاں زندہ نہ ہوتا۔ سلطان نے بہت غصے سے اور جلال سے کہا تو شہر بانو نے
ایک سمت اپنی انگلی اٹھا دی۔ اس کی انگلی کی سمت میں دیکھا تو ہر کوئی اپنی جگہ پر حیران و پریشان رہ گیا۔ اس کے ساتھ کھڑا اس کا شوہر بھی حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہر بانوں کی نشاندہی کرنے پر سلطان نے دوبارہ اس سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ یہی وہ آدمی ہے؟ شہر بانوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سلطان نے فوراً اپنے خاص وزیر کی طرف متوجہ ہوا جس کے اس وقت رنگ اڑے ہوئے تھے، اور شہر بانوں اس کی طرف انگلی اٹھائی تو سلطان نے اپنے مخصوص انداز میں اس سے پوچھا، اپنی صفائی میں تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ لیکن اس وقت وزیر خاص کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں تھا، جبکہ شہر بانو کا شوہر ملامت بھری نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا باپ اس طرح بدفعلی میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ وزیر خاص کو پھانسی کی سزا دی گئی اور وہ رحم کی اپیل کرتا رہ گیا، لیکن سلطان نے اس کی فریاد نہیں سنی۔ سلطان کو شہر بانو کے شوہر کے خاص طور پر حکم دیا کہ وہ شہر بانو کو روپ پول میں قبول کرے، اس کے ساتھ اس طرح زندگی گزارے جیسے میاں بیوی دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر بانو کے ماں باپ کو بھی اس کی بات کی سرزنشی کی کہ آخر انہوں نے پہلے کیوں حقیقت چھپائی، پہلے ہی اس کے عمل کے بارے میں قاضی صاحب کے پاس جانا چاہیے تھے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دربار میں موجود سب لوگوں کو اس بات کی تاکید کی جب بھی کچھ ایسا واقعہ ہوا تو لازمی قاضی صاحب کے پاس جائیں اور اس سے انصاف مانگیں تاکہ ہم مجرم کو بر وقت سزا مل سکے۔ سلطان کے فیصلے پر سارا مجمع ہشمش کھڑا ہو گیا اٹھا تھا۔ ایک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کو سراہتا، ان کی فہم فراست کے گن گانے لگا۔ اس کے بعد دربار کے خاص ہو گیا۔ بیٹا اس وقت گہرے دکھ میں مبتلا شہر بانو اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر شرمندہ دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کا شوہر ایک دم کھڑا ہو گیا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دینا، میرے باپ کو معاف کر دینا، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی۔ شہر بانو نے شوہر کو روتے ہوئے دیکھ کر اسے معافی مانگی، اپنے شوہر کے دونوں ہاتھ تھام کر رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، آپ ناحق معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کرے۔ شہر بانو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر واپس آ گئی۔ آج اس کے ماں باپ بھی مطمئن تھے، ان کے دل سے بھی جیسے بھاری بوجھ کم ہو گیا۔ دونوں شہر بانو کے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹی ہمیں معاف کر دینا، ہم بچپن میں تیری کی ہوئی